بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 113 کو پڑھیں گے، اور آج کے سبق کا عنوان ہے قدرت کاملہ کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَكَامِلٌ وَهُوَ الْقُدْرَةُ الْمُيَسِّرَةُ لِلْأَدَاءِ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَكَامِلٌ وَهُوَ الْقُدْرَةُ الْمُيَسِّرَةُ لِلْأَدَاءِ، اور کامل، اور یہ قدرت میسرہ للأداء کا نام ہے۔ عطف علی قولہ مطلق، یہ مصنف کے قول مطلق پر معطوف ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي، اور یہی دوسری قسم ہے۔ وَيُسَمَّى هَذَا مُيَسِّرَةً لِأَنَّهُ جَعَلَ الْأَدَاءَ يَسِيرًا سَهْلًا عَلَى الْمُكَلَّفِ، اور اس کا نام میسرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس نے مکلف پر ادا کو آسان اور سہل کر دیا ہے۔ لا بمعنى انه قد كان قبل ذلك عسيرا ثم يسره الله بعد ذلك، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معمور بھی اس سے پہلے دشوار تھا، پھر اس کے بعد اس کو اللہ تبارک و تعالی نے آسان کر دیا، بل بمعنى انه اوجب من الابتداء بطریق اليسر والسهولة كما يقال ضيق فمر ركية، أي اجعله ضيقا من الابتداء لا انه كان واسعا، اور بلکہ جو معنی ہے وہ یہ ہیں کہ اس نے ابتداءً ہی سے آسانی اور سہولت کے ساتھ واجب کیا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ کنویں کا منہ تنگ رکھ، یعنی اس کو ابتدا ہی سے تنگ بنا، نہ یہ کہ وہ کشادہ تھا پھر اس کو تنگ کرے گا، ایسا مطلب نہیں ہوتا۔ تو ثم یضیقہ وہذہ لا انہ کان واسعا ثم یضیقہ، نہ یہ کہ وہ پہلے کشادہ تھا پھر اس کو تنگ کرے گا۔ وہذہ القدرۃ شرط فی اکثر العبادات المالیۃ دون البدنیۃ، اور یہ جو قدرت ہے اکثر عبادات مالیہ میں شرط ہے، نہ کہ عبادات بدنیہ میں شرط ہے۔ وَدَوَامُ هَذِهِ الْقُدْرَةِ شَرْطٌ لِدَوَامِ الْوَاجِبِ، اور اس قدرت کا دوام واجب کے دوام کے لیے شرط ہے۔ أي ما دامت هذه القدرة باقية يبقى الواجب، یعنی جب تک یہ قدرت باقی رہے گی تو واجب بھی باقی رہے گا۔ وَإِذَا انتفى الْقُدْرَةُ انتفى الْوَاجِبُ، اور جب یہ قدرت منتفی ہو جائے گی تو واجب بھی منتفی ہو جائے گا۔ لِأَنَّ الْوَاجِبَ كَانَ ثَابِتًا بِالْيُسْرِ، اس لیے کہ جو واجب ہے وہ یسر کے ساتھ ثابت تھا۔ فَإِن بَقِيَ بِدُونِ الْقُدْرَةِ يَتَبَدَّلُ الْيُسْرُ إِلَى الْعُسْرِ الصَّرْفِ، اور پس اگر واجب قدرت کے بغیر باقی رہ جائے، اگر واجب قدرت کے بغیر باقی رہ جائے تو یسر عسر محض میں بدل جائے گا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے آج کے سبق کی باقاعدہ تشریح کی طرف اور اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اصل میں اس عبارت میں قدرت کی دوسری قسم
یعنی کہ قدرت کاملہ کا بیان ہے۔ اور اس قدرت کا دوسرا نام وہ قدرت میسرہ ہے، اور اس کا نام قدرت میسرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس قدرت نے مکلف پر معمور بہ کا ادا کرنا آسان اور سہل کر دیا ہے۔ اور میسرہ چونکہ یسر سے بنا ہے اور اس کا معنی بھی آسان کر دینے والی چیز ہے، تو لہٰذا آسان کرنے والی جو ہے وہ اسی کو میسرہ بولتے ہیں۔ تو اس لیے چونکہ یہ قدرت مکلف پر معمور بہ کو آسان کر دیتی ہے، سہل بنا دیتی ہے، تو اس قدرت کو بھی میسرہ کہتے ہیں، یعنی کہ اسم بامسمہ ہے۔ اور میسرہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس سے پہلے معمور بہ دشوار تھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے آسان کر دیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ابتداءً ہی سے آسانی اور سہولت کے ساتھ واجب کیا ہے۔ اس کو آپ اس مثال سے بڑے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص یوں کہے ضیق فمر راقیتی، یعنی کنویں کا منہ تنگ رکھو۔ اب ضیق تنگ رکھو، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کنویں کا منہ پہلے کشادہ اور چوڑا تھا پھر اس کو تنگ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابتداءً ہی سے کنویں کا منہ تنگ رکھو۔ تو بہرحال یہ اس مثال سے ہی اس کو یوں سمجھے کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے قدرت جو ہے وہ معمور بہ جو مکلف پر ہے وہ بڑا دشوار تھا، پہلے وہ مشکل تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسان بنایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ابتداءً آسان ہی واجب کیا ہے۔ صاحب نور الانوار ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں، قدرت میسرہ اکثر عبادات مالیہ کے لیے شرط ہے، جیسے زکوٰۃ اور عشر عبادات بدنیہ کے لیے تو قطعاً شرط نہیں ہے، اور یعنی کہ عبادات مالی کے لیے تو شرط ہے، لیکن یہ جیسے عشر ہے، زکوٰۃ ہے، یہ عبادات بدنیہ کے لیے بالکل شرط نہیں ہے، اور بعض عبادات مالیہ کے لیے بھی شرط نہیں ہے، جیسے صدقۃ الفطر کہ وہ قدرت ممکنہ سے ثابت ہو جاتا ہے، اور وجوب صدقۃ الفطر کے لیے قدرت میسرہ شرط نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ اکثر عبادات مالیہ کے لیے قدرت میسرہ کیوں شرط ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مال چونکہ انسان کا محبوب ہوتا ہے، اس لیے مالی عبادات کا ادا کرنا نفس پر بہت شاق ہوتا ہے، بہت بھاری ہوتا ہے۔ چنانچہ عوام میں مشہور ہے چمڑی چلی جائے گی دمڑی نہ جائے گی، یعنی انسان جان تو دنیا دینا گوارا کر لیتا ہے کہ جان چلی جائے، جان گوانا تو گوارا کر لیتا ہے، مگر مال دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ پس جب عبادات مالیہ کا ادا کرنا نفس پر گراں گزرتا ہے، نفس پر شاق ہوتا ہے، تو اس کی کلفت اور مشقت کو دور کرنے کے لیے قدرت میسرہ کو شرط قرار دیا گیا۔ تو یہ بہرحال قدرت میسرہ کے حوالے سے بات تھی۔ وَدَوَامُ هَذِهِ الْقُدْرَةِ سے صاحب منار نے کہا کہ قدرت میسرہ کا دوام واجب کے دوام کے لیے شرط ہے، یعنی جب تک قدرت میسرہ باقی رہے گی واجب بھی باقی رہے گا، اور جب قدرت میسرہ ختم ہو جائے گی تو واجب بھی منتفی ہو جائے گا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ واجب صفت یسر کے ساتھ ثابت ہے، پس اگر قدرت میسرہ کے بغیر واجب باقی رہا تو آسانی اور یسر عسر محض میں بدل جائے گا، یعنی یہ تنگی میں چلا جائے گا، مشکل میں چلا جائے گا۔
یعنی جس عبادت اور معمور بہی کا آسانی کے ساتھ ادا کرنا واجب ہوا تھا اس کو دشواری کے ساتھ ادا کرنا پڑے گا، حالانکہ یہ حکمت شرع کے بالکل خلاف ہے۔ پر ثابت ہوا کہ قدرت میسرہ کا دوام واجب کے لیے شرط ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کے حوالے سے گزارشات تھی۔ آج کے سبق کو خلاصتاً اپنے رجسٹرز پر ضرور نوٹ کریں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ قدرت میسرہ کون سی قدرت کا نام ہے؟ اس کا دوسرا نام واضح کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ واجب کے دوام کے لیے شرط کیا ہے؟ تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔